عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ التبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ تبارک یعنی سورۃ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ سیدنا زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ قرآن پاک کی آیت سیکھوں، تو انہوں نے مجھے یہ آیت پڑھائی۔ میں نے عرض کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ آیت اس طرح سکھائی، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرت کے خلاف۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رو دیے اور اس قدر روئے کہ میں نے ان کے آنسو کنکریوں کے درمیان دیکھے۔ اس کے بعد فرمایا اسی طرح پڑھو جیسے تمہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ بے شک وہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے جہاں سے اسلام داخل ہوتا تھا اور پھر نکلتا نہیں تھا۔ سعد بن اخرم فرماتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہم لوہار کی دکان سے گزرے۔ انہوں نے آنکھ سے سرخ سرخ لوہا باہر نکالا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ سیدنا ابو وائل رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ باہر نکلے، ہمارے ساتھ ربیع بن خشیم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود دریائے فرات کے کنارے ایک تنور کے پاس سے گزرے، جب اس کے اندر دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو یہ آیت تلاوت فرمائی اذا رأتهم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش، غضب اور چیخنے چلانے کی آوازوں کو سنیں گے۔ یہ سن کر ربیع بن خشیم رحمۃ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ انہیں چارپائی پر ڈال کر گھر لائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس صبح سے لے کر ظہر تک بیٹھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کو ہوش نہ آیا۔ سورۃ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی کل آیات 30 ہیں، نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 77 نمبر پر ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے کئی ایک فوائد ہیں، مثلاً یہ روز قیامت آدمی کی سفارش کرے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ بلا شبہ قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے اللہ کے ہاں ایک شخص کی سفارش کی تو اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا گیا۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ ملک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی تھی کہ اس صورت کو ہر رات وہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیتے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ عز وجل بہا من عذاب القبر۔ جس آدمی نے ہر رات کو سورۃ ملک پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب قبر کو روک دے گا۔ قبر میں سورۃ ملک آدمی کی حفاظت کرے گی، یعنی یہ محافظ ہوگی انسان کے لیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مسلمان آدمی کے پاس فرشتوں کو اس کی قبر میں لایا جائے گا، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آیا جائے گا تو وہ سورۃ ملک کہے گی کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر سینے کے سامنے سے آئیں گے تو بھی سورۃ ملک آڑے آئے گی، پھر اس کی سر کی طرف سے آیا جائے گا تو وہ کہے گی کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ سورت مانع ہے جو عذاب قبر کو روکتی ہے، اور اس کا نام تو تورات میں بھی سورۃ ملک ہے۔ جس نے اسے رات کو پڑھا اس نے بہت سی نیکیاں حاصل کی اور بہت ہی ثواب کمایا۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
سورۃ ملک روزانہ رات کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے لیے یہ جھگڑا کرتی ہے اور یہ قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی اور یہ عذاب قبر سے اس شخص کو محفوظ رکھے گی۔ اور آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوں گے امت میں اس کو پڑھنے والے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا رات کا فائدہ ہے تو اس وقت نیند کا شدید غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو یعنی کہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے، تو نیند کے وقت موت کی تیاری کر کے سونا۔ تو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا اور قبر و آخرت کے عذاب سے پھر اس کو بچا کے رکھے گا، پھر گناہوں سے اس کو نجات کی صورت کہا گیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یا تو میرے پڑھنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے یا پھر قرآن مجید سے مجھے علیحدہ کر دے۔ پھر اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے۔